اور تمام علم الحدیث اور فقہ و تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ذرائع مال نہ ہو. ذرائع مال نہ ہو، وہ مال ہو بھی، ذریعہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا، شام تک غائب ہو جائے گا. اور غنی اس کو کہتے ہیں جن کے پاس ذرائع ہے اگرچہ پیسے نہ ہو. کہتے دے دوں گا، کیا فرق پڑے گا، بینک اس کو دیتا ہے، ہر ایک دے رہا ہے اس کو. غنی کے معنی جس کے پاس اموال کے ذرائع ہو، اور فقیر جس کے پاس ذرائع اموال نہ ہو. چونکہ یہ بڑے اٹے کٹے خوبصورت لمبے لمبے چھوڑے چھوڑے خوب خوش خرم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. عشاء تک تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے نیشنل اسمبلی لگنے والی، اور جب اذان ہو جاتی ہے پھر ایسا شور مچا لیتے ہیں جیسے مچھلی بازار ہو. یار خدا کا خوف کرو، تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں؟ ادھر دفتر کے سامنے تک شور آتی ہے. ویسے ہی باتیں مت کرو، پھر اذان کے بعد تو بالکل خاموش ہو جاؤ. ایسا کہ کوئی سکہ گرے تو اس کی آواز سامنے روڈ پہ سنی جائے، ایسا خاموش رہو. یہی ایک برائی ہے، اس کو نکالو. گمان کرتے ان کو جاہل کہ بڑے مالدار ہے، کیونکہ یہ مانگتے نہیں. میں جب بخاری کا ختم کرتا ہوں بڑے بڑے سیٹ بیٹھے رہتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، ایسے پگھل جاتے ہیں. وہی کیسے مولوی ہے؟ جب میں کہتا ہوں ہر چیز کی بارش ہے، رحمتوں کی، خدائی مدد کی، تعاون کی بارش ہے، بس لوگ عقیدے توحید اختیار کر لے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ان کے سامنے تو مولوی کہتے ہم مر گئے، طالب علم بھوکے کئی دنوں سے کھا اے دادا زان نہ خبری کے دروغ جنہ کا صحابہ زان دا پارا جاڑے ٹول زان دا پارا جاڑا. سیٹ کا شیطان بڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہماری وجہ سے، نہ آپ ہماری وجہ سے مالدار ہیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں، درس قائم کیے ہوئے، آسمان و زمین موجود ہے. شریعت سے ثابت ہے کہ جب درس اور بیان و کلمہ نہیں ہوگا آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے. آپ کا کارخانہ کہاں رہے گا؟ آپ تو اپنے آپ کو ایک چور سے نہیں چھڑا سکتے، موبائل پیسے سب کچھ دے دیں. یہ فرق ہے ماں و مجنون میں بس. اور آخر میں ایک شعر سن لو تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اور تعجب زماں پڑی روح کو مکا، اور مامون دلے پدی بہر کے گوہر دے. اور میری ان باتوں پر تعجب مت کرو، میں نے اسی سے خزانے پائے. مجھے حکم ہے کہ ایک درس ایسا دو، حکم ہے وہ. واسطے ان لوگوں کے یہ جو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. 254 آیت سے شروع ہے 272 آیت تک. اس تمام مضمون میں کن کو دو؟ ان مستحقوں کو جو روکے گئے اللہ کے راستے میں بغیر اجازت کے، نہ امبرین جا سکتے ہیں نہ کہیں اور. لا یستطیعون ضربا فی الارض، چل نہیں سکتے ہیں زمین میں، یعنی شہروں میں گھومنے کی اجازت نہیں. یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو جاہل آدمی، اغنیا کہ یہ بڑے مالدار ہے، من التعفف، بوجہ نہ مانگنے کے. مولانا صاحب احسن جہانگیر آئے تھے میرے پاس، تو نیچے ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اوپر ٹیلی فون آفس تھا. تو اس کو فون کرنا تھا، اس زمانے میں فون عام نہیں تھا، وہ ٹیلی فون آفس سے ہی فون ہوتا تھا کراچی. تو میں نے کہا آپ فون کر لے اوپر، ہمارے دوست ہیں ان کو میں نے کہا تھا آ جائے مہمان. صبا صاحب خوبصورت، لمبے دھڑنگے، موٹے تازے، طالب علم سے پڑھ رہے تھے ابھی. تو ٹیلی فون والے آپس میں کہتے ہیں یہ رہا دینی مدرسوں کی ڈیری مزیدی دا طالبوں کو رسم مصرف شوئے اور سمرہ خشتہ شوئے من التعفف یحسبہم الجاہل، جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف کیونکہ مانگتے نہیں. اور نہ مانگنا عذر نہیں ہے، عفت ہے، تعفف ہے، عفت ہے. تعرفہم بسیماہم، پہچان لیں گے ان کو چہروں کی نشانیوں سے. چہرے منور معطر. 15ویں صدی کے طلباء، اقصى علوم کی تفسیر کے طلباء، حدیث کے طلباء دیکھو ایسے جیسے ابھی ابھی کعبہ شریف سے نکل کے آئے ہیں، جیسے ابھی ابھی مدینہ منورہ سے آئے، جلوے پڑ رہے چہروں پر. یہ وہ طلباء ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، اور جو ان میں پاک دامن اور بہت پابند اور غیر حاضری نہ کرنے والا اور ایک سبق
ضائع نہ کرنے والا وہ تو ابھی سے اولیاء اللہ ہو ہی چکے الحمدللہ، ولی بن چکے ہیں اور زرولی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، پہچان لیں گے ان کو چہروں کی نشانیوں سے، سر پر بہترین پگڑی، خوبصورت مکمل داڑھی، سنت لباس، آہا، لا یسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر کہ ایک ہاتھ سے پکڑے گا دیتا یا نہیں، ایسے بدماش کوئی نہیں۔ ہزاروں طلباء رہتے ہیں، 30 سال کی تاریخ میں محلے سے ایک شکوہ نہیں آیا، ایک شکایت نہیں آئی کہ اس نے ہمیں کتاب خریدنے کا کہا ہے، اس نے ہم سے پیسے مانگنے کا کہا، نہ، ایک اچھی غلطی کر گیا، چلا گیا، معاف کر دیا گیا۔ مانگتے نہیں لوگوں سے لپک کر، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے مانگتے نہیں لوگوں سے حیا سے، کیونکہ بے حیا آدمی چمٹتا ہے، حیادار نہیں چمٹتا۔ وما تنفقوا من خیر، جو خرچ کرو گے تم مال، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔